والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کچھ ان مسائل کے بارے میں ہم جانیں گے جو خواتین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اس جمعہ کے اجتماع میں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے بھی ہم رہنمائی کریں، اور پھر جو یہاں پر مرد حضرات موجود ہیں یہ بھی گھروں میں جا کر، چونکہ مرد ذمہ دار ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے اپنی بیوی اپنی بیٹی کے اوپر، تو یہ جانیں گے تو پھر ہی گھر جا کر اپنی خواتین کو آگاہ کر سکیں گے اور اپنی خواتین کی اصلاح کر سکیں گے۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے گفتگو کے آغاز سے قبل کہ شریعت کا احکامات بیان کرنے کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے۔ جنس کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو شریعت نے ان احکامات میں جو مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں مذکر کے صیغے کو استعمال کیا ہے، اور اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ صرف مردوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ اس حکم میں مرد بھی شامل ہوں گے، اس حکم میں خواتین بھی شامل ہوں گی۔ جب اقیموا الصلاۃ کہا تو اس میں مرد بھی شامل ہوں گے اور اس میں خواتین بھی شامل ہوں گی، یعنی جب عمومی حکم ہوتا ہے تو اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر شریعت خود استثناء کر دیتی ہے، وہ مسائل جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان کو مردوں کے لیے بیان کر دیتی ہے، اور وہ مسائل جو خواتین کے لیے خاص ہیں ان کو خواتین کے لیے الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا روزے فرض ہیں، لیکن شریعت نے پھر خود بیان کر دیا کہ اگر عورت حائضہ ہوگی تو وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ یہ ایک اس جنس سے خاص حکم تھا تو خواتین کو اس سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ مردوں کے لیے ایک نماز تو فرض ہے، خواتین پہ بھی فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے، لیکن مردوں کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با جماعت ادا کرنا مسجد کے اندر یہ ضروری قرار دے دیا، جبکہ خواتین کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ گھر میں ادا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور مسجد میں ان کا آنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، لیکن یہ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ حکم عمومی ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، اور الگ سے جب کسی صنف کسی جنس کے احکامات بیان کرنے ہوتے ہیں تو مردوں کے الگ بیان کر دیے جاتے ہیں اور خواتین کے الگ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی مرد بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خواتین بھی اسی طرح نماز پڑھیں گی جس طرح نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیں کہ خواتین کی نماز میں یہ پابندیاں ایکسٹرا ہوں گی مردوں سے ہٹ کر، تو پھر ان کی پابندی جو ہے وہ خواتین کریں گی، اور مردوں کے لیے بیان کر دیں کہ یہ پابندیاں مردوں کے لیے ہوں گی نماز میں خواتین سے ہٹ کر، تو مرد ان پابندیوں کی جو ہے وہ اتباع اور ان پابندیوں کے وہ پابند ہوں گے۔ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی بیان نہیں کی، کوئی اس کے بعد آ کر وہ پابندی عائد نہیں کر سکتا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں کوئی فرق تب ہی ہو سکتا ہے جب فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ اس کے بعد آنے والا کوئی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی امام وقت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت میں قیاس بھی نہیں ہوتا۔ نماز وہی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پہلے وقت میں پڑھا دی، دوسری دفعہ آخری وقت میں پڑھا دی۔ گویا نماز اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کو سکھا دی، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی۔ اب اس کے بعد کوئی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی طرف سے اپنی فقاہت، اپنے فہم یا اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ دے کہ عورتوں کی نماز اس طرح ہونی چاہیے، مردوں کی نماز اس طرح ہونی چاہیے۔ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق صرف وہی ہوگا جو فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوگا۔ اور وہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ وہ فرق 4 فرق بنیادی فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ میں آپ سے رہنمائی بھی کروں گا کہ اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان کر دیا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قانون عائد کر دیا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی عورت کی نماز، کسی بھی بالغ عورت کی نماز، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اوڑھنی کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ یعنی عورت کی نماز کے لیے یہ بات ضروری قرار دے دی گئی کہ اس کا سارا جسم تو ڈھانپا ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے، دوپٹہ جسے ہم بولتے ہیں، اوڑھنی جسے ہم بولتے ہیں۔ عورت کی نماز اس کے بغیر، یعنی اوڑھنی کے بغیر، جس سے کہ اس کا پورا سر، اس کے بال اور یہ پورا حصہ یہ کور نہ ہوگا اگر، تو عورت کی نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ تو عورت کی نماز کے لیے جو لباس ہے وہ مردوں کے لباس سے مختلف ہے۔ یہ فرق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس لیے ہم کہیں گے کہ بالکل اس کی پابندی ہوگی کہ عورت نماز میں اپنا سر بھی ڈھانپے گی، بال دوپٹے کے ساتھ ڈھانپے گی، اور اسی طرح نیچے پاؤں تک۔ پاؤں کے معاملے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، وہ لمبی بحث ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مقالات اثریہ، شیخ الحدیث استاد محترم شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مقالات اثریہ جلد 2، اس کے آخری جو بحث انہوں نے کی ہے وہ پاؤں کو نماز میں عورت کے ڈھانپنے کے بارے میں بحث ہے، 10-12 صفحوں پر۔ اس کا خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جو علماء کا اس کے بارے میں موقف ہے وہ یہ ہے، جو راجح ہے کہ عورت نماز میں اپنے پاؤں کا اوپر والا حصہ، جسے ہم چھت بول سکتے ہیں، اوپر والا جو حصہ ہے نماز میں، یہ عورت ڈھانپے گی، یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے، یعنی اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کو بہتر ثواب ہوگا اور اس کی نماز زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت نہیں ڈھانپتی تو اس کی نماز درست ہوگی، اس کی نماز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔
اس کی نماز جو ہے یہ درست ہوگی۔ تو ٹخنوں سے لے کر، یعنی ٹخنوں کے ڈھانپنے سے لے کر سر کے ماتھے کے اوپر یہ بال تک جو ہے یہ خواتین کے لیے نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ایک اچھی روایت ہے ہمارے معاشرے کی، یہ ایک اچھی روایت ہے کہ خواتین جب آپ دیکھیں کہ آذان ہوتی ہے نا تو خواتین فوراً آذان سن کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ یہ ہمارے مشرقی خواتین کی ایک اچھی روایت ہے، مگر شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواتین کے لیے شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آذان ہونے پر خواتین اپنا سر ڈھانپیں گھروں میں، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو یہ ایک اچھی روایت، اچھی ریت ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی بعض خواتین کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وضو کرنے کے لیے بھی سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ تو جی نہیں، وضو کرنے کے لیے سر کو کیا کہ جسم کو بھی ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غسل فرمایا، جب آپ غسل جنابت کرتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے نا، اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ اسی وضو سے جب آپ غسل جنابت کریں، جو فرض غسل ہے وہ کریں، اور اس سے پہلے ظاہر وضو کرتے ہیں، تو اس ہی وضو کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر لیا کرتے تھے اور اس سے الگ وضو نہیں کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ وہ وضو شمار ہوتا ہے، وہی وضو کافی ہے، اور نہاتے ہوئے انسان لباس اتار کے ہی نہاتا ہے۔ تو وضو کرنے کے لیے بھی یہ دوپٹے کا لینا شرط نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے خواتین کے لیے یہ شرط ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا وہ کیا ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنا ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ عورتوں کی نماز مسجد میں ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ تیسری کہ عورتوں کی نماز با جماعت ادا کرنا عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ وہ انفرادی طور پر اپنی نماز گھر میں ادا کریں گی۔ یہ فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور چوتھا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کر دیا کہ اگر خواتین با جماعت نماز پڑھ رہی، اگر خواتین با جماعت نماز پڑھ رہی ہوں اور امام بھول جائے تو مردوں سے عورتوں کا یہ فرق ہوگا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام صاحب کو یاد کروانے کے لیے، اور خواتین جو ہے وہ ایسے الٹے ہاتھ پر ایسے تالی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماریں گی تاکہ اس سے آواز پیدا ہو اور امام صاحب کو پتہ چل جائے۔ یعنی خاتون بولیں گی نہیں زبان سے، خاتون زبان سے، بلکہ اپنے الٹے ہاتھ پر ایسے ماریں گی جس سے آواز پیدا ہوگی اور امام صاحب کو پتہ لگ گیا کہ میں بھول گیا ہوں۔ یہ فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ کوئی فرق بھی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض فقہا نے جو آثار بیان کر کے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے۔ مثلا بعض نے کہا ہے کچھ مرسل روایات ہیں اور کچھ ضعیف روایات ہیں اور کچھ سرے سے روایات ہیں ہی نہیں، جن سے انہوں نے یہ فرق بیان کرنے کی کوشش کی اور اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ اس طرح سے فرق سے نماز پڑھنا خواتین کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے، زیادہ ساتر ہے، اس لیے یہ فرق ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو پردہ ضروری تھا وہ سارا بیان کر دیا۔ نماز میں زیادہ ساتر کون سا عمل ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ علم ہو سکا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جب ہاتھ اٹھائیں گی رفع الیدین کریں گی تکبیر تحریمہ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے خواتین کندھوں تک نہیں اٹھائیں گے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں بیان کیا نا، مرد کندھوں تک اٹھائیں گے، وہ کہتے ہیں خواتین جو ہیں وہ بس ایسے کریں گی، بس ایسے یہاں تک اٹھائیں گی بس۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جب خواتین رکوع کریں گی تو رکوع میں مرد پورا جھکتے ہیں، اپنی کمر سیدھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع میں خواتین پورا نہیں جھکیں گی بلکہ تھوڑا سا ایسے جھکیں گی اور اپنی کونیاں جو ہیں وہ ساتھ لگا لیں گی۔ تیسرا فرق وہ کیا کہتے ہیں کہ خواتین جب سجدہ کریں گی تو سجدے میں زیادہ اٹھ کے نہیں بلکہ بیک سے نیچے ایسے اور اپنی کونیاں بھی ساتھ چپکا لیں گی اور زمین کے ساتھ چپک کر جو ہے وہ سجدہ کریں گی۔
اور چوتھا فرق وہ تشہد میں جب خواتین کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ تشہد میں جب خواتین بیٹھیں گی تو وہ اپنے جو سرین ہیں وہ زمین کے ساتھ لگا لیں گے، جسے ہم تورک بیٹھنا کہتے ہیں. جس طرح آپ چوتھی رکعت میں مرد حضرات جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکال لیں گے اور اپنی بیک جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں، جسے تورک بیٹھنا ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خواتین اس طرح بیٹھیں. یہ 4 فرق بعض فقہا نے خواتین کی مردوں کے ساتھ نماز کے فرق کے بیان کر دیے ہیں، لیکن اس پر آپ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی اتنی سی بالکل کتاب ہے، کسی بھائی کے پاس نہ ہو وہ مجھ سے میرے نمبر پہ میں اس کو واٹس ایپ پہ PDF میں بھیج سکتا ہوں. کتاب آپ خریدنا چاہیں کسی سے خرید سکتے ہیں. اس پر حافظ صاحب نے تمام احادیث، تمام روایات جو اس فرق کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے وضاحت فرما دی کہ ایک بھی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض جگہ ضعیف ترین روایات ہیں، مرسل روایات ہیں، اور بعض جگہ سرے سے روایت ہے ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، کوئی آثار صحابہ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت کی نماز کے ادا کرنے میں کوئی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں. نماز وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے. ہاں، اب آئیے اس بات کی طرف کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن کیا عورت مسجد میں نماز ادا کر ہی نہیں سکتی؟ کیا ایسی کوئی پابندی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھی؟ اور اگر کرتی تھی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمومی طور پر خواتین جب نماز ادا کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہاری نماز گھر کے کمرے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گھر کے صحن میں اس کو ادا کرو. گھر کے کسی اوپن جگہ پہ ادا کرنے سے بہتر ہے کہ تم گھر کے کمرے میں ادا کرو. اور محلے کی مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی علاقے کی جامع مسجد، بڑی مسجد میں جا کر ادا کرو. یعنی تمہاری گلی میں جو مسجد ہے اس میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم شہر کی جو ایک مین مسجد کوئی بڑی ہوتی ہے اس میں جا کر تم اس کو ادا کرو. تو اس حدیث سے یہ بات تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گئی کہ عورت کی جو عمومی نماز ہے وہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے اور وہ انفرادی طور پر ہی ادا کرے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مسجد میں نماز ادا کر ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی اجتماع میں مسجد میں یا دیگر عید کے اجتماع میں شریک ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خواتین فجر کی نماز میں، حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خواتین فجر کی نماز میں اپنے اوپر اس طرح چادریں لے کر اوڑھ کر آتی تھیں کہ وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھیں، اور مردوں کی صفوں کے پیچھے، اب تو ہمارے سیپریٹ ہوتا ہے نا، یہ تو الحمدللہ اچھا انتظامی امور کے تحت ہو گیا کہ یہاں عورتیں خواتین نیچے ہوتی ہیں اوپر ہوتی ہیں اور ان کا راستہ بھی الگ ہوتا ہے. یہ تو کتنا بہتر ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں اور پیچھے مردوں کی صفوں کے پیچھے خواتین کی صفیں ہوا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے. اور میرا اتفاق ہوا یہ رمضان المبارک میں دیگر شہروں میں جانے کا. ادھر سرگودے سے قریب 46 اڈے کے قریب ایک پیچھے جا کے ایک گاؤں تھا، یہ گجر فیملی کا برادری کا گاؤں، یہ آئیڈیل بیکری پہ کافی لوگ وہاں سے کام کرتے تھے. تو میں وہاں گیا، رات کو لیکچر تھا تو الحمدللہ پھر وہیں پہ ہم نے رات گزاری. تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ فجر کی نماز میں بھی خواتین با پردہ، اسی طرح مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی. وہاں پر ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد بھی درس ہوا تو خواتین فجر کی نماز میں بھی وہاں پر جماعت کے ساتھ شریک ہوتی تھی، با پردہ خواتین. تو پتہ کیا چلا کہ خواتین اگر
کوئی درس ہے، اگر کوئی لیکچر ہے، جمعے کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین مسجد میں جا ہی نہیں سکتی، بلکہ ضرورت کے تحت سیکھنے کے لیے خواتین کو مسجد میں جانا چاہیے۔ ایک اور بات انداز سے آپ کو بات سمجھا، مثال کے طور پہ اب یہ جمعہ کا اجتماع ہے، اگر خواتین گھر میں نماز پڑھیں تو ان کی ظہر کی نماز ہوگی نا، اگر خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کا جمعہ تو نہیں ہوگا نا، فرض نہیں ہے ان پہ، مسافر پر، مریض پر، عورت پر، بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، گھر میں پڑھیں گی لیکن ظہر پڑھیں گی۔ اچھا، اگر وہ جمعے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ جمعے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو انہیں وہ فضیلت پانے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد آنا پڑے، تو وہ اب بالکل آ سکتی اور آنا چاہیے، کیونکہ جمعہ اسی کا ہے جو جمعہ مسجد میں ادا کرتا ہے، گھر میں تو جمعہ ہوتا نہیں۔ تو جو جمعے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اسے یہ فضیلت پانے کے لیے، جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے، اور پھر جمعے کے خطبے سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وگرنہ گھروں میں خواتین بیٹھی کہاں سے دین سیکھیں گی؟ تو خواتین کو دین سیکھنے کے لیے، جمعے کی فضیلت پانے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے روز یہ جو دن ہیں ان کو شکلیں دے دے گا، اللہ رب العزت دنوں کو شکلیں دے دے گا، اور جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت ایک خوبصورت ترین شکل نواز دے گا، پھر روشن ہو جائے گا۔ جمعہ کا اہتمام کرنے والے اس کے قریب آئیں گے، اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، یہ جمعے کا دن ان کے لیے روشنی کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، خواہ مرد ہو یا عورت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جمعے کا دن چلے گا اور یہ جمعے والے لوگ کافور کے پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے شان و شوقت کے ساتھ ایسے جا رہے ہوں گے، اور لوگ رشک کرتے ہوئے آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی جمعے کی دن کی قیادت میں جمعے کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اب جو جمعے کی فضیلت پانا چاہتا ہے، خاتون ہو، تو اسے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ جمعے کی نماز کہاں ادا کرے؟ مسجد میں آ کر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی، حکماً یہ بات ارشاد۔ افسوس ہے اس بات پر کہ اگر ہم لوگ خواتین کو مسجد میں بلا لیں، یعنی آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بعض مساجد میں ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ خواتین کو تقریر سننے کے لیے، جو خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر ہوتی ہے، اس بات کی اجازت تو دیتے ہیں علماء، مولوی صاحب، کہ گھر سے چل کر وہ مسجد میں آ جائے، مسجد کے اوپر والے ہال میں بیٹھ کے مولوی صاحب کی پوری تقریر سن لے، لیکن تقریر سن سکتی ہے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بتائیں یہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اچھا، مسجد میں نہ، وہاں گھر سے چل پڑی، مسجد میں بھی آ گئی تو نماز نہ پڑھے، کیوں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، مرد امام ہو، پیچھے مرد جو ہے وہ کھڑے ہوں، پیچھے خواتین کھڑی ہوں، تو نماز نہ پڑھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عیدگاہ کے موقع کے اوپر ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو عیدگاہوں میں خواتین کا اہتمام ہی نہیں کرتے، خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں بناتے کہ وہ خواتین آ کر اس سعادت میں شرکت کر سکیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا، خواتین کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی عید کی نماز میں شرکت کریں۔ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین مسلمانوں کی عید کی نماز میں شرکت کریں۔ یہ حکم اس درجے کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں ہو گیا اس سے، لیکن یہ حکم اہمیت کو اتنا اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خاتون حائضہ ہے تو ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہو، نماز سے الگ رہے، لیکن مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں شریک ہو جائے۔ جو خطبہ کے بعد آپ نے دیکھا نا دعا ہوتی ہے، اس میں شریک ہو جائے، حتیٰ کہ
اس کی تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ایک خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو، جس طرح آج کل پردہ کرنے کے لیے برقع ہے، کوئی بڑی چادر پردہ کرنے کے لیے ضروری ہے نا، تو اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، چادر کے الفاظ آتے ہیں کیونکہ وہ برقع تو بنایا نہیں تھا نا، چادر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی بہن سے ادھار چادر لے لے اور عیدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خواتین کا عیدگاہ جانا، عید کی نماز ادا کرنا، اس کی کس قدر تاکید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی کے پیش نظر وہ مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مردوں سے خطاب کیا، سپیکر تو نہیں ہوتے تھے نا، تو پہلے مردوں سے خطاب کیا، پھر مردوں کو خطاب کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے خواتین کے پاس گئے اور خواتین کے پاس جا کر انہیں الگ خطاب کیا، اور وہ مشہور روایت کے الفاظ اسی خطاب سے ہیں کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے، تم بہت زیادہ لان تان کرنے والی اور خواتین اپنا خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اجتماع میں جب خواتین نماز پڑھنے کے لیے آئیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ پابندیاں بھی میں آخر میں بیان کروں گا، وہ مجھے بھولی نہیں ہے کہ پابندیاں کیا ہیں خواتین کی مسجد میں آنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے کہ اس بات کی بھی اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی کہ اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو خامند کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، مرد کو جو حاکم ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو حکماً روک سکے کہ نہیں تم نے مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ اپنی خواتین کو مسجد میں جانے سے مت روکو اگر کوئی جانا چاہتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی بلال، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، وہ کہنے لگے ہم تو روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے اور کہنے لگے میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو روکیں گے؟ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اگر مسجد میں جانا چاہیں تو مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حکماً اس کو کہے کہ میں تجھے نہیں جانے دیتا یا میں اس کو روکے، یہ اجازت مرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اور بیٹے نے کہہ دیا جوش میں، حضرت عبداللہ کا جملہ سننے لائق ہے کہ میرے نبی کی بات کے آگے تو اپنی بات کرتا ہے، نبی کی بات کے آگے تیری غیرت زیادہ جاگتی ہے، نبی کی بات کے آگے تجھے اپنی اہمیت جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار مرد کو نہیں دیا۔ ہاں لیکن یہ بات اپنی جگہ ملحوظ خاطر رہے گی کہ اس کے لیے خواتین ان پابندیوں کو لازماً ملحوظ خاطر رکھیں گی جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں، جو پابندیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دو قسم کے انسان میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، دو قسم کے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، ایک مردوں میں سے اور ایک عورتوں میں سے۔ مردوں میں سے کون سے انسان؟ فرمایا مردوں میں سے میں نے لوگوں کی وہ قسم ابھی نہیں دیکھی جو قیامت سے پہلے ایسے مرد آئیں گے، ان کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح، جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے، گائے کی دم کی طرح ان کے ہاتھ میں چھانٹے ہوں گے، کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس سے وہ انسانوں کو ہی ہانکیں گے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مثالیں آپ کو جاگیردارہ نظام میں اور اسی طرح جو فوجی قیدی بن جاتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھانٹے جو ہیں وہ بنائے گئے اس طرح کے، اور اس کے بعد انسانوں کے اوپر کس طرح سے وہ ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور تک میں نے ایسے مردوں کو نہیں دیکھا۔ اور دوسرے مرد اور دوسری خواتین، یہ بہت اہم جو ہے
جو ہے سننے والی بات ہے اسپیشل خواتین کے لیے، کیونکہ اس کی وعید بڑی سخت ہے جو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ دوسری وہ عورتیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں کہ جو قاسیات عاریات، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ایسے ہی ہوں گی کہ جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں وہ بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، اونٹوں کی کوہان، اونٹوں کی طرح، اور بعض روایت میں اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ اور اس کی وضاحت پھر ظاہر ہے ہم عام سوچ سمجھتے ہیں کہ خواتین جب بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑا بنانا جسے ہم بولتے ہیں، تو جوڑا بنا کر جب وہ ایسے یہاں سر کے اوپر کر لیتی ہیں نا، یہ ہے وہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسی خواتین نہیں دیکھی۔ تو خواتین کے لیے یہ جوڑا بنانا، بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر جوڑا بنا لینا یہاں پر ایسے، جس سے سر ایسے اونٹ کی کوہان تو سارے ہی دیکھتے ہیں نا، ایسے اونٹ کی کوہان کی طرح یہاں سے ایسے ابھر جائے نا، ایسے یہ بنانا خواتین کے لیے سخت ناجائز، اتنا ناجائز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو، ایک قسم کے مرد اور ایک قسم کی عورتیں، فرمایا یہ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو میلوں سے آتی ہو، جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی، لیکن یہ دو قسم کے لوگ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، خواتین کے لیے جوڑا بنانا جائز ہے، یہ میں مسئلہ بیان کر دوں، خواتین کے لیے جوڑا بنانا جائز ہے، لیکن مطلب بالوں کو اکٹھا کرنا گرمی کی شدت کی وجہ سے کچن میں کام کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ بال اکٹھے نہیں کر سکتی، بال اکٹھے کر سکتی ہیں، لیکن اس کو یہاں نہیں باندھ سکتی، یہ اوپر کوہان کی طرح، ہاں آپ گردن پہ باندھ لیں، یہاں پیچھے ان کو باندھ لیں، یا اس کے پیچھے بالوں کے پیچھے یہاں کہیں بھی باندھ لیں جوڑا کر کے، لیکن اس کے اوپر نہیں باندھے گی، کیونکہ یہ اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے یہ ہو جائیں گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید بیان کی ہے۔ تو خواتین، بات جو میں جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جو میں نے اس کا آغاز کیا، وہ کیا کہ خواتین جمعہ کے لیے یقیناً مسجد میں آئیں، عیدگاہ میں مسجد میں جائیں۔ خواتین اگر گھر میں کہیں موقع ہو، مثلا آپ نے کوئی اجتماع کروایا، کوئی درس گھر میں کروایا خواتین نے، یا رمضان میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے، نفل پڑھنے ہوں، تو خواتین، ایک خاتون دوسری خواتین کی جماعت بھی کروا سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، خاتون مرد کی جماعت نہیں کروا سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی، کوئی بھی خاتون مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، لیکن خاتون اپنی جیسی خواتین کی امامت کروا سکتی ہے۔ بے شمار اس میں روایات ہیں، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی، ان کو یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے علاقے کی عورتوں کی جماعت کروایا کرو۔ ہاں، عورت اذان نہیں کہے گی اور اقامت نہیں کہے گی، عورت اذان نہیں کہہ سکتی، اقامت نہیں کہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو، خواتین کو جماعت کروانے کی اجازت دی، اپنے علاقے کے لوگوں کو جماعت کرواؤ، لیکن ایک بوڑھے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے اذان دینے کے لیے مقرر کر دیا۔ وہاں جا کر اذان مرد دیتے تھے، بوڑھے صحابی اذان وہ دیتے تھے، ان کو کہہ دیا بھی تم نے ادھر اذان دے دے، وہ اذان دے دیتے تھے، اور اس گھر میں جماعت، وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے علاقے کی خواتین کو جماعت کروائی۔ پتہ کیا چلا، اگر خواتین گھر میں جماعت کروانا چاہیں تو جماعت بھی کروا سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ خاتون جو ہیں وہ جس طرح مردوں کے لیے امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا، ایک الگ اور پیچھے صف، اس طرح نہیں، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے خواتین کی امامت کروائی، تو وہ پہلی صف میں خواتین کے درمیان میں کھڑی ہوں گی۔ پہلی صف میں خاتون امامت کروانے کے لیے کہاں کھڑی ہوگی؟ پہلی صف میں ہی خواتین کے درمیان میں کھڑی ہوگی، اور خواتین کی امامت خاتون بھی کروا سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملتی۔ ہاں، اب وہ بات کہ اگر خاتون مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، جہاں پر اس کے لیے اہتمام موجود ہے، اور اسی طرح خاتون اگر عیدگاہ میں جاتی ہے، تو یہ بات بہرحال بہت ضروری ہے کہ وہ
سر کے اوپر جوڑا نہ اس نے ایسے بنایا ہوا ہو، خیر یہ تو ہر طرح ہی منع ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام اس نے نہ کیا ہو جس سے کہ اس کی بے پردگی ہو، جس سے کہ اس کی بے پردگی ہو، مکمل پردے کے ساتھ خوشبو نہ لگائی ہو۔ خاتون نے، کیونکہ خاتون کے لیے خوشبو لگانا جائز ضرور ہے، خواتین کے لیے یہ بات بھی سمجھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہماری روزمرہ میں پیش آتی ہیں۔ خواتین کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے شادی کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما تھے، آئے، دیکھا، کہا، غالباً حضرت جابر تھے یا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ کہنے لگے جی میں نے شادی کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقرہ سے کی ہے، صیبہ سے کی ہے؟ لمبی روایت ہے، بہرحال مختصر یہ کہ ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو کا نشان لگا ہوا تھا، جو خوشبو صرف عورتیں لگاتی ہیں، جو خوشبو صرف عورتیں لگاتی۔ تو ظاہر ہے جب شادی شدہ نہیں تھے تو یہ عورت سے خوشبو تو لگ نہیں سکتی تھی، تو اس نشان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عورت کی خوشبو کا نشان اس کے کپڑے پہ لگتا ہے، اس نے شادی کر لی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا۔ تو خواتین کے لیے خوشبو لگانا جائے، لیکن وہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک میں نہ پڑے۔ گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں جہاں صرف محرم موجود ہیں، اگر گھر میں بھی دیور غیر محرم ہوتا ہے یاد رکھیں، بہنوئی غیر محرم ہوتا ہے یاد رکھیں، اگر گھر میں بھی دیور، جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور اور اسی طرح کوئی اور بہنوئی وغیرہ کا آنا جانا ہے، غیر محرموں کا آنا جانا ہے، تو گھر میں بھی خواتین کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ خوشبو جو کسی غیر محرم کے ناک تک پہنچے، اس کے دل میں جو ہے وہ ایک شیطان جگہ بنائے اور جاذبے ادھر کو وہ جاذب نظر بنائے، تو یہ خواتین کے لیے جائز اس صورت میں نہیں۔ اسی طرح جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی خوشبو نہیں لگائیں گی، اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر نکلیں گی، اپنی زیب و زینت، جو اگر پائل وغیرہ اب تو شاید ٹرینڈ ہی نہیں رہا، لیکن ایڑی والی جوتیاں پہننا یا ایسی کوئی بھی چیز کہ پاؤں زمین پر بجے اور اس سے آواز پیدا ہو اور مرد کے کان میں جائے اور مرد دیکھے کہ یہ کوئی خاص بات ہے، کوئی بھی ایسا کام عورت نہیں کرے گی جس سے مرد کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، نہ مائل ہونے والی ہوں گی نہ مائل کرنے والی ہوں گی۔ اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ خواتین جو قاسیات و عاریات ہوں گی نا، جنہوں نے لباس پہننے کے باوجود لباس نہیں پہنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور نظروں کو جھکائے ہوئے خواتین جو ہیں یہ جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر نہیں ہے کہ ایک خاتون کو جب باپردہ گھر سے نکلنا ہو تو اس کو کس طرح سے نکلنا چاہیے، بس اس بات کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے کہ خاتون گھر سے نکلے، مسجد جائے تو باپردہ ہو کر جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ خواتین کی اور مردوں کی نماز میں ان کی ادائیگی میں کوئی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رفع الیدین کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں ایسے کوئی فرق نہیں، جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی خواتین نماز پڑھیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جیسی نماز ہونی چاہیے۔ دوسری بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کچھ فرق ہیں، لیکن وہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے کہ خاتون اپنا پورا جسم ڈھانپیں گی، سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کی چھت تک جو ہے نماز میں خواتین ڈھانپیں گی، اور دیگر جو فرق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بیان کر دی۔ تیسری بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ عمومی طور پر خاتون کی نماز گھر میں انفرادی طور پر پڑھنا افضل ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کر دی کہ خواتین مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ پانچویں بات یہ بیان کر دی کہ جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے، جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے خواتین مسجد میں آئیں، خواتین واعظ سنیں، درس سنیں، اپنی اصلاح کریں اور جمعہ کی فضیلت پائیں۔ چھٹی بات آپ کے سامنے یہ بیان کر دی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ خواتین جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر جائیں، دعا میں شریک ہوں، اور ادھار کسی سے اوڑھنی لینی پڑے تو وہ لے۔ ساتویں بات آپ کے سامنے یہ بیان کر دی کہ خواتین کی امامت کروا سکتی ہیں، اذان نہیں کہیں گی، اقامت نہیں کہیں گی، امامت جو ہے وہ خواتین کی کروا سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ ان تمام باتوں میں خواتین اس بات کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھیں گی کہ وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، زینت کا اظہار نہیں کریں گی، اوڑھنیاں لے کر گھر سے نکلیں گی۔ ایک نیک کام کے لیے اگر نکلیں گی تو جو پہلے فرض ہے پردہ، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔